بہت سارے افراد کے جو اس حوالے سے یہ نیت رکھتے ہیں کہ جہاں عورتوں کی توہین اور تذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں پر وہ عورت کے حوالے سے ایک روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کا بیان شامل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، اور اسی طرح کا ایک بیان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی منسوب نہج البلاغہ میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس روایت کا اور اس خطبے کا مطلب کیا ہے اور عورت کو ناقص العقل کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ناقص کا مطلب کچھ اور ہے، اردو زبان میں ناقص کا مطلب کچھ اور ہے۔ عربی زبان میں ناقص کہتے ہیں کم کو، تھوڑے کو، اردو میں ناقص کہتے ہیں خراب کو۔ تو لہذا عربی والے ناقص کا مطلب اردو زبان میں بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کو آپس میں ایک ہی مطلب دے کر عورتوں کی توہین اور تذلیل کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی افراد عقول کے علم سے وابستہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، عقل شرعی اور عقل عرفی۔ تو یہاں پر جو ناقص العقل کہا گیا ہے تو یہاں ناقص العقل سے مراد عقل شرعی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عورت اپنی فطرت اور جسمانی طبیعت کی وجہ سے مہینے میں کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عبادات کو مکمل انجام نہیں دے سکتی، جبکہ مردوں کو پروردگار نے ہر حالت میں واجب کیا ہے کہ وہ عبادت انجام دیں۔ تو وہ جو نماز اور روزے اور دیگر مستحبات سے وہ محروم ہو جاتی ہیں، اس نقص اور کمی کو ناقص العقل شرعی کے حوالے سے تعبیر کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت اپنی عبادات کے معاملے میں مردوں کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، نہ یہ کہ عقل کے استعمال کے حوالے سے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو عورتوں کے مقابلے میں جب اپنی ساری دلیلیں کھو دیتے ہیں تو آخر میں یہ بات لے کے آ جاتے ہیں کہ عورت تو ہے ہی ناقص العقل۔ لہذا اس ناقص العقل سے مراد یہ ذہنی عرفی عقل نہیں، بلکہ اس سے مراد شرعی عقل ہے، عقل شرعی ہے، اور اس کے استعمال کا مطلب بھی یا اس کے نقص کا مطلب بھی وہ جو عبادات میں کمی ہے صرف وہاں تک محدود ہے۔ یہ رہی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ جس میں عورت کی مذمت کی گئی ہے، تو اس کا سیاق و سباق اور محل وقوع دیکھنا بہت ضروری ہے۔ شان نزول کیا تھا اس بات کا۔ دوسری بات، مولا کائنات نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کی مذمت کی گئی ہے، وہ کب اور کیوں کہا گیا، تو اس کے حوالے سے ہمارا مطالعہ اور تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ امام علی نے اس خطبے کو ایک مخصوص جنگ یعنی جنگ جمل کے اختتام پر کہا کہ جس میں آپ کے مد مقابل لشکر کے سپہ سالار کمانڈر ایک عورت تھی، تو آپ نے اس مخصوص عورت کی مذمت میں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ عورت اپنے آپ کو مولا کائنات کے مقابلے پر لائی تھی۔ تب امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کس طرح سے میرا مقابلہ کر سکتی ہے کہ یہ ناقص العقل اور ناقص العمل ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور مولا کائنات کے ارشاد کو دنیا کی ساری عورتوں پر لاگو کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا اسی عورتوں کے جہان میں حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ام البنین اور دیگر خواتین ایسی آئی ہیں کہ جن کی عقل و فہم، شعور اور ادراک دنیا کے سارے بقیہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا عورت کو عزت دیں، اس کے عقل و شعور کی داد دیں، اس کی وفا اور اس کی ذمہ داریوں کے نبھانے کو اپریشیٹ کریں، تو یقیناً یہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لیے جنت بن جائیں گے۔